صرف نام ہی کافی ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کچھ لکھا اسے پطرس بخاری نے انٹلیکچوئلز ہالیڈے یعنی دانشور کا یوم تعطیل کہا ہے۔ میرا ماہی چھیل چھبیلا ہائے نی کرنیل نی جرنیل نی۔ اور جب قصور بھارتی حملوں کی زد میں تھا تو نور جہاں نے صوفی صاحب کا لکھا ہوا تازہ ترین گیت ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے نشر کیا۔ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ یہ لاہور ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے اس شو کو پسند کر رہے ہیں۔ بے شمار نئے سبسکرائبرز بھی شامل ہو رہے ہیں، بے شمار آراء آپ لوگوں کی مل رہی ہیں، بہت مفید مشورے آپ لوگ دے رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان پہ عمل بھی کروں۔ اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ میرا یہ شو کوئی خبروں کا یا پولیٹکس یا تجزیوں کا چینل نہیں ہے، بلکہ نہ ہی وہ اس طرح کی خطرناک قسم کے تھم نیل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ شو بیسکلی ریڈیو پاکستان لاہور اور اس سے وابستہ بے شمار ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ایک وقت میں جن کا ڈنکا بجتا تھا، اور یہ کہانیاں میرے والد کی کتاب یہ لاہور ہے سے لی گئی ہیں۔ یہ کتاب لاہور سے سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملواؤں گا صرف نام ہی کافی ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ یہاں امریکہ میں جب بھی $1 کا نوٹ دیکھتا ہوں مجھے صوفی تبسم یاد آتے ہیں۔ $1 کے نوٹ پر جارج واشنگٹن کی تصویر صوفی صاحب کی یاد دلاتی ہے۔ ناک نقشے کی جزیات پر گفتگو کیجئے تو دونوں کی صورتوں میں کوئی خاص مشابہت نہیں، لیکن جارج واشنگٹن کی تصویر دیکھیے تو صوفی صاحب کی ایک جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ لاہور کے نئے ریڈیو اسٹیشن میں کینٹین سے جڑا ہوا کمرہ اسکرپٹ رائٹرز کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا۔ صوفی تبسم، اے حمید، مرزا ادیب، ناصر کاظمی اور میں یہ کمرہ استعمال کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان لاہور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے خوشگو شاعر بھی سٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے یہاں ملازمت کر چکے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے جو کچھ لکھا وہ ناقابل فراموش ہے۔ بچوں کے لیے انہوں نے جس انداز سے نظمیں لکھیں وہ کوئی اور لکھ نہیں سکتا۔ چینچوں چیچوں چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا۔ گمان گزرتا ہے کہ اتنی آسان اور سادہ نظم تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چینچوں چینچوں چاچا کیا ہے؟ یہ محمل الفاظ ہیں۔ پطرس بخاری نے بجا طور پر صوفی تبسم کے اس ہنر کو محمل ممتنع کہا ہے، مگر میری ناچیز رائے یہ ہے کہ محمل ممتنع لکھنا سہل ممتنع سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کچھ لکھا اسے پطرس بخاری نے
انٹلیکچوئلز ہالیڈے یعنی دانشور کا یوم تعطیل کہا ہے۔ ایک تھا لڑکا ٹوٹ پٹوٹ، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، اور یہ بھی 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار۔ انگریزی میں ایسی نظموں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اردو میں ایسی نظموں کی دکان سجائے صرف صوفی تبسم نظر آتے ہیں۔ اردو میں پند و نصیحت اور درستی اخلاق کے موضوعات پر بچوں کے لیے نظموں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے تفریح طبع کا سامان سب سے نمایاں طور پر صوفی تبسم ہی نے مہیا کیا ہے۔ 1965 کی جنگ کے دنوں میں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے لیے ایسے پنجابی گیت لکھے کہ انہیں سن کر گمان گزرتا تھا کہ یہ عوامی گیت تو صدیوں سے یوں ہی گائے جا رہے ہیں۔ میرا ماہی چھیل چھبیلا ہائے نی کرنیل نی جرنیل نی، اور جب قصور بھارتی حملوں کی زد میں تھا تو نور جہاں نے صوفی صاحب کا لکھا ہوا تازہ ترین گیت ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے نشر کیا، میرا سونا شعر قصور نہیں۔ تو سننے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ گیت انہوں نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جب عوام کے لیے گیت لکھنے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ فن کی انتہا ہوتی ہے۔ ان کی غزلیں جو فریدہ خانم نے گائیں، انہیں سن کر ایک دن مولانا کوثر نیازی، جو ان دنوں اطلاعات اور نشریات کے وزیر تھے، کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان غزلوں کے مقبول عام ہونے میں زیادہ کمال کس کا ہے، فریدہ خانم کا یا صوفی تبسم کا۔ محبوب خزاں نے بھی ایک شام ریڈیو پاکستان لاہور کے فوائر میں صوفے پر بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر ناصر کاظمی کی غزلیں زیادہ تعداد میں فریدہ خانم سے گوائی جاتی تو وہ اتنی جلدی نہ مرتے۔ اب رہی وہ بات جو مولانا کوثر نیازی نے طنز و ظرافت کے پیرائے میں کہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صوفی صاحب کی غزلوں کے مقبول عام ہونے میں زیادہ کمال کس کا ہے، صوفی تبسم کا یا فریدہ خانم کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ملکہ غزل فریدہ خانم کو اور ان کے غزل گانے کے بے مثال فن کو بھول جائیے، اور کاغذ پر صوفی تبسم کی لکھی ہوئی غزلوں کو پڑھیے۔ یہ تمام غزلیں عاشقانہ ہیں، انہیں پڑھ کر واقعی دل پہ چوٹ لگتی ہے اور مومن اور حسرت کے رنگ تغزل کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ رات دن صورت کو دیکھا کیجئے، وہ اگر مل جائیں تو کیا کیجئے، پوچھ بیٹھے وہ ہمارا حال دل، پوچھ بیٹھے وہ ہمارا حال دل، بے خودی تو ہی پتا کیا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ صوفی تبسم نے سمن آباد میں زمین خریدی اور پھر مکان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اشفاق احمد کے ماموں عسکری صاحب نے زیر تعمیر مکان دیکھا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک معمار سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ او جی سانوں تے کچھ نہیں پتا، معمار نے بہت لا تعلقی اور بے کیفی سے جواب دیا۔ لیکن ایک اور معمار جو تھا پاس ہی کھڑا ہوا، وہ بولا او نہیں جی مینوں پتا ہے،
اے صوفی بسیدہ مکان ہے۔ عسکری صاحب سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ، یہ کیا نام ہے؟ یہ صوفی بسا کون ہے؟ اچھا وہ کیا کرتے؟ او جی وہ ریڈیو تے بول دینے۔ عسکری صاحب فوراً سمجھ گئے کہ یہ صوفی تبسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ صوفی صاحب نے اپنا گھر سمن آباد میں تعمیر کر لیا۔ ان کے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں بھاگ دوڑ اور کاریگروں سے بگ بگ جھک جھک کرنے میں کسی غیر متعلق شخص نے ان کی مدد نہ کی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ زمین کے کسی خریدے ہوئے پلاٹ پر مکان تعمیر کرانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ لیکن اس روداد کی یقیناً ایک تاریخی حیثیت ہے۔ کاش میں یا کوئی اور شخص اس روداد کو قلم بند کر لیتا جو صوفی صاحب نے گڑھی شاہو میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے مکان جاوید منزل کی تعمیر کے سلسلے میں گاہے بگاہے سنایا کرتے تھے۔ اس روداد کا ڈرامائی حصہ یہ تھا کہ اقبال میکلوڈ روڈ والے کرائے کے مکان سے چل کر کبھی گڑھی شاہو اپنے زیر تعمیر مکان کو دیکھنے نہیں گئے۔ اقبال کے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنے والوں میں صوفی تبسم سب سے زیادہ پیش تھے۔ جب تمام سامان دھل کر جاوید منزل پہنچ گیا، منیرہ اور جاوید بھی چلے گئے، تب بھی علامہ اقبال میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں بدستور اپنے بستر پہ لیٹے رہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نئے مکان میں تشریف لے چلیے تو انہوں نے جوتیاں پہنی، تانگے میں بیٹھے اور جاوید منزل پہنچے اور وہاں جو کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اسی کمرے کے بستر پہ جا کے لیٹ رہے۔ ان کے دل میں کوئی امنگ نہ پیدا ہوئی کہ وہ اپنا نو تعمیر مکان خود دیکھ لیں۔ ایک دن صوفی صاحب ریڈیو اسٹیشن میں آ کے بتایا کہ ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ حمید اعظمی نے پوچھا، صوفی صاحب آپ نے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ اسماعیل، صوفی صاحب نے کہا۔ اچھا، تو آپ نے تقریباً اپنے ہی نام کا انگلش ترجمہ کر دیا، یعنی آپ کا نام تبسم اور پوتے کا نام اسماعیل۔ صوفی صاحب بہت محظوظ ہوئے۔ جوش ملیح آبادی صوفی صاحب کے یار بے تکلف تھے اور جب بھی ملتے تھے تو ازراہ ظرافت یہ ضرور کہا کرتے تھے، صوفی میں کروں تو کیا کروں، تیرے نام کا قافیہ فقط ایک ہی ہے اور تو جانتا ہے کہ صوفی کا قافیہ صرف کوفی ہے۔ خیر، قافیے کی بات اور ہے، ورنہ صوفی صاحب کوفی صفت قطعاً نہ تھے۔ وہ امرتسر کے محب اہل بیت سنی مسلمان تھے۔ یہ بات مجھے خاصے عرصے کے بعد معلوم ہوئی کہ پنجاب میں بیکری کا بزنس کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ پرانے لاہور کے ایک قدیم باشندے صوفی صاحب کا جب بھی غائبانہ ذکر کرتے تو وہ ازراہ مذاق ہمیشہ صوفی کلچہ کہہ کے ان کا ذکر کرتے تھے، جو ہمیشہ مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ میں عرصہ دراز تک یہ سمجھتا رہا کہ صوفی صاحب اپنے باپ دادا کے اس پیشے کو مخفی رکھنا چاہتے ہوں گے، لیکن اتوار کی ایک صبح میں ان کی عظمت کا دل و جان سے قائل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ بچوں کے پروگرام ہونہار میں
بچوں سے باتیں کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا۔ عنوان تھا میرا بچپن۔ اس عنوان سے لاہور کے مشاہیر کو بچوں کے پروگرام میں بلایا جاتا اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے بچپن کے ناقابل فراموش حالات و واقعات بیان کرتے تھے۔ سید وقار عظیم، مولانا صلاح الدین احمد، جسٹس انوار الحق، مرزا ادیب، کرکٹر فضل محمود اور سید عابد علی عابد وغیرہ۔ ہم اس سلسلے میں ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے لائیو پروگرام میں بچوں سے گھل مل کر اپنے بچپن کے حالات بتائے۔ صوفی صاحب کی باری آئی تو مجھے نہایت خوشگوار حیرت ہوئی۔ انہوں نے ذرہ برابر پردہ پوشی کے بغیر بچوں کو بتایا کہ بچوں، میرے والد بیکری کا کام کیا کرتے تھے۔ امرتسر میں ہماری بیکری کی دکان تھی۔ میرے والد ہر قسم کی روٹیاں، ڈبل روٹیاں، شیرمال اور کلچے تیار کیا کرتے تھے، اور جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوتی تو میں اسکول سے سیدھا گھر جا کے کتابیں رکھ کر بیکری جایا کرتا تھا اور اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ اور جب ذرا بڑا ہوا تو امرتسر کے تمام شاعر اور ادیب مجھ سے ملنے بیکری میں آگے بیٹھنے لگے۔ میں کلچے تیار کرتا اور ساتھ ساتھ علم و ادب، شعر و شاعری پہ گفتگو کرتا رہتا۔ اب یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اردو کے ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ایکٹر کا لطیفہ سناؤں، جو 1947 میں مہاجر بن کر لاہور تشریف لائے، اور انہوں نے بعض لوگوں کو بتایا کہ ان کے والد ہندوستان میں IG پولیس تھے، اور کچھ لوگوں سے کہا کہ ان کے والد SSP تھے۔ ایک دن شہزاد احمد نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد ہندوستان میں پولیس کے محکمے میں کیا کرتے تھے؟ ان صاحب نے کیا خوب جواب دیا، کہنے لگے، یار میں نے بعض لوگوں کو IG بتایا ہے اور بعض کو SSP۔ تم بتاؤ، تم سے میں نے پہل جب ملا تھا تو میں نے تمہیں کیا بتایا؟ بچوں کے پروگرام میں مرزا ادیب نے بھی بچوں کو بتایا تھا کہ ان کے والد درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ صوفی تبسم کا دل بھی روشن تھا اور چہرہ بھی روشن۔ وہ جو کچھ بھی تھے، جیسے بھی تھے، دنیا والوں کے سامنے حاضر تھے۔ بناوٹ اور تصنع ان میں ذرہ برابر نہ تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے اجتماعی طور پہ کشمیری مسلمان ہوا کرتے ہیں، خوش مزاج، خوش وضع، خوش لباس، خوش خوراک، خوش گل، خوش گفتار، خوش اتوار، مہمان نواز اور محفل آرا۔ اردو لغات میں غزل کے معنی دیکھیے تو ان میں لکھا ہے، عورتوں کے ساتھ گفتگو اور عشق۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں سٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے ملازمت انہیں اس لیے بھی بہت راس آئی کہ یہاں ہمہ وقت گل رخوں کا جھرمٹ تھا، اور غزل گو شاعر کے لیے یہاں عورتوں کے ساتھ گفتگو ہمہ وقت ممکن تھی۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں پختگی عمر کو پہنچی ہوئی ایک خاتون تو اتنی کثرت سے ان کے پاس ہر وقت دیکھی جاتی کہ دیکھنے والے ان دونوں کو دیکھ کے مسکرائے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ خاتون نے کینٹین کا ناقص کھانا بند کرا دیا تھا۔ کھانا
گھر سے آنے لگا تھا۔ وہ ایک کیتلی اور سٹوو لے آئی تھی۔ دوپہر کا لذیذ کھانا دونوں ایک ساتھ کھاتے تھے اور بعد ازاں وہ سبز چائے بناتی تھی۔ وہ صوفی صاحب کو بات بات پہ جھڑکتی تھی، سرزنش کرتی تھیں، تانے اور الانے دیتی تھیں۔ ان کے چائے، پانی، پان، تمباکو اور کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی اور جوان جہان عورتوں سے لگاوٹ کے ساتھ باتیں کرنے کی روک تھام میں مصروف رہا کرتی تھی۔ وہ صوفی صاحب سے کہا کرتی تھی، وہ تو باز کیوں نہیں آؤندا؟ اور صوفی صاحب کہا کرتے تھے، نی تو گل نو سمجھن دی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو ریڈیو پاکستان لاہور کا ماحول تھا، اور گھر کا ماحول یہ تھا کہ صوفی صاحب کے بڑھاپے کے دور میں بھی ان کی والدہ حیات تھیں، جو انہیں وے مصطفیٰ کہہ کے آواز دیتی تھی۔ غالباً ان کے سوا وے مصطفیٰ کہہ کے پکارنے والا کوئی اور نہ تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلے شو تک نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔